افغانستانیوں کو ملک سے دربدر کرنا، کیا یہ فیصلہ درست یا غلط؟ فیصلہ آپ کی عدالت میں۔ یقیناً یہ جو فیصلہ تھا یہ پاکستان کی ماضی کی غلطیوں کا ازالہ ہے۔ بھی غلطی آپ کریں گے اس کو سدھارنے کا ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے۔ بے دخل کر دینا اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے، بے دخل کر دینا ایک اچھا سٹیپ تھا، یہ کوئی مجاز نہیں ہے۔ پاکستان کی سلامتی کا خطرہ ایک بڑی جماعت ٹی ٹی پی وہ افغانستان کے طالبان کی ہی پروڈکٹ تھی۔ اب جب یہ فیصلہ ہوگا افغانی نکل جائیں گے تو ان کو پھیلنے کا یہ نیوٹرنس ملنا کم ہو جائیں گے، یہ کہتے ہیں کہ نیوٹرنس ختم ہو جائیں گے اور پاکستان ایک خوشحال ملک بن جائے گا۔ جتنی بھی اینٹی اسٹیٹ پالیسیز ہیں ان کا گلا کاٹ دیا جائے۔ میرا بڑے ادب سے نہایت ادب سے میں ان سے ایک ہی سوال پوچھنا چاہوں گا کہ یار یہ جو ٹی ٹی پی ہے، طالبان ہے، یہ کس کا پروڈکٹ ہے؟ کیا یہ ہمارا پروڈکٹ نہیں ہے؟ آج ہم ایک چیز لانچ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہماری نہیں ہے۔ ہاتھوں سے دی ہوئی گانٹھیں آپ کو دانتوں سے کھولنی پڑ رہی ہیں، یہ اس ٹائم پہ سوچنا چاہیے تھا۔ اس ٹائم تو آپ بڑے جہاد کر رہے تھے، آپ نے کشمیر میں بھیجا، آپ نے یہ کیا وہ کیا، گدھے کا سر کیا آپ نے۔ یہ نظام کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماضی کی غلطیوں کو سدھارا نہ جائے بلکہ ان کو ایسے ہی چلنے دیا جائے۔ پاکستان کی فارن پالیسی کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ اس ٹائم پر کچھ ایسے فیصلے ہوئے ہیں نہیں ہونے چاہیے تھے، لیکن اب وقت آن پہنچا تھا ان کو سدھارنے کا۔ مزے سے یہاں پر بھی بھاشن دے کے چلے گئے ہیں۔ ٹی ٹی پی کا وجود پاکستان کے اوپر ابھی تک مسلط ہو چکا ہوتا اگر ہمارے پاس ایک منظم ادارہ نہ ہوتا، تو یہ شاید آج پوڈ کاسٹ کرنے کا موقع ملتا ہی نہیں۔ سر میں معذرت کے ساتھ پھر آپ سے کہوں گا، میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ جو ٹی ٹی پی ہے، جو طالبان ہے، یہ آپ کا پروڈکٹ ہے۔ آپ پہ مسلط ہو رہے ہیں تو آپ کی غلطی تھی تب مسلط ہو رہے ہیں۔ آپ کو اس بات کو ماننا چاہیے کہ آپ نے غلطی کی تھی اور یہ طریقہ نہیں تھا بلا جواز ان کو ایک دم ملک سے بے دخل کر دینا، کوئی جواز نہیں تھا۔ اور ایک مزے کی بات میں آپ کو بتا دوں، آپ کے علم میں اضافہ کر دوں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ اتنا بڑا ڈیسیجن نہیں لے سکتی، اور اگر ایسا تھا آپ نے چیز میں غلطی کی تو مجھے لگتا ہے آپ کو غالباً 2021 تک تو خیال آ جانا جیسے کہ ہماری غلطی تھی۔ آپ کو پھر بھی خیال نہیں آیا۔ 2008-9 میں ہمارے پاس بومبنگ ہوتی رہی ہے، سوسائڈ اٹیکس ہوتے رہے ہیں، تب بھی آپ کو خیال نہیں آیا۔ اگر آپ کو خیال آیا ہے تو ابھی کیوں آیا ہے؟ میرا سوال یہ، جب 21 میں آپ کو خیال آ گیا تو 21 میں 2 لاکھ دوبارہ جو آپ کے پاس مہاجرین آئے وہ نہیں آنے چاہیے تھے؟ آپ نے اپنے بارڈر پورش کیوں رکھے ہیں؟ غلطی کو سدھارنے کا کوئی خاص وقت نہیں ہوتا، آپ اس کو کسی ٹائم پہ بھی سدھار سکتے ہیں۔ پاکستان میں اس ٹائم پر جو بڑے بڑے مسئلے ہیں، کرپشن، اسمگلنگ اور ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز، ان سب بڑے مسئلوں کی جڑیں جو ہیں وہ کاٹ دی جا رہی ہیں اس فیصلے سے۔ آپ کے علم میں یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ پاکستان وہ بڑا ملک ہے جس نے دنیا کی تاریخ میں اتنے بڑے ریفیوجیز کو، پناہ گزین کو اپنے ملک کے اندر رکھا اور ان کو شیلٹر پرووائڈ کی، ان کو خوراک پرووائڈ کی۔ یہ تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا، لیکن پاکستان نے کیا۔ اب وقت آن پہنچا تھا، وہاں پر اسٹیبلش گورنمنٹ تھی، سیٹلمنٹ تھی، تو اب افغانیوں کو واپس جانا ہی تھا، انہیں اپنے ملک بسنا تھا۔ اب ہمیں اپنے مسائل کی طرف توجہ دینے کا وقت آن پہنچا تھا۔ یہاں پہ صاحب نے ایک بڑے مزے کی بات کی، کرپشن۔ تو کرپشن کا مجھے نہیں لگتا مہاجرین کے ساتھ یا افغان کے جو ہمارے بھائی ہیں ان کے ساتھ اس کا کوئی ریلیشن ہو۔ اسمگلنگ کی بات جو آپ کرتے ہیں تو وہ ماننے کی بات ہے۔ تو میں نے آپ سے پہلے کہا تھا آپ کو پورس بارڈر نہیں چھوڑنے چاہیے تھے۔ آپ کو پتہ چل گیا تھا نا کہ ٹی ٹی پی ہے، 2000 کے بعد تو آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ ٹی ٹی پی ہے، تو آپ نے پھر 21 میں آگے کیوں؟ ہمارے جو عمران خان صاحب ہیں وہ جی بڑا پریز کرتے رہے طالبان کو، ان کی گورنمنٹ کو بڑا پریز کرتے رہے ہیں وہ، تو پھر 21 میں ہمارے جو عمران خان صاحب ہیں ساری دنیا کہتی ہے ان کی فورن پالیسی بہت اچھی ہے، بڑے سمجھدار انسان ہیں، میں بھی آئیڈیلائز کرتا ہوں انہیں، لیکن پھر 2021 کے اندر کیا ہوا کہ 2 لاکھ اور افغان مہاجرین یہاں پہ آ گئے، اور یہاں پہ وہ لوگ بھی ہیں جو یہیں پہ پیدا ہوئے ہیں، جو اپنے آپ کو افغانی نہیں کہتے، جو اپنے آپ کو کابل کا نہیں کہتے، جو اپنے آپ کو یہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کا ہیں۔ آپ نے ان کے بارے میں نہیں سوچا؟ 30 لاکھ لوگ تھے، 3 ملین، یہ ایک چھوٹا فگر نہیں ہے، کتنے بڑے ہیومینیٹیرین کرائسس کی یہ آواز ہے۔ آپ اس بات سے بالکل انجان ہیں۔ ان کو بے دخل کر دینا ایک دم سے یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں۔ آپ انہیں پراپر ٹائم دیتے، پھر اس کے بعد آپ ان کو بھیج دیتے۔ آپ نے ان سے سستا لیبر لیا، آپ کے پاؤں سے جوتے نکالے، انہوں نے اپنی دھول صاف کی، اپنے ہاتھوں سے وہ دھول صاف کی، آپ کے پاؤں سے جوتے نکال کے اس سے دھول صاف کی، پھر وہ واپس آپ کے پاؤں پہ پہنائے، اور آج آپ انہیں یہ صلہ دے رہے ہیں۔ ٹی ٹی پی غلط کر رہی ہے، آئی ایکسیپٹ، لیکن کیا نارمل لوگ جو افغانی یہاں پہ ہمارے پاس رہ گئے ہیں، جن سے آپ سستا لیبر لیتے رہے ہیں اتنا عرصہ، ان کو اس طرح بے دخل کر دینا کوئی جواز نہیں ہے، معذرت کے ساتھ۔ ان کی دنیا میں جذبات کی قدر نہیں ہوتی۔
پاکستان میں لیبر فورس اب یہ سارا کا سارا موقع ہمارے مزدوروں کو ملے گا. جو کام افغانی فائدہ اٹھا رہے تھے وہ اب میرا اور آپ کا مزدور بھائی اٹھائے گا. اب آپ کو چوراہوں کے اندر اس طریقے سے کھڑے مزدور نظر نہیں آئیں گے. ایون کہ لیبر فورس کم ہو جائے گی, لوگوں کو روزگار ملیں گے, مواقع ملیں گے. جو افغانی فائدہ اٹھا رہے تھے ان سے اب پاکستانی فائدہ اٹھائیں گے. اٹس اے گریٹ اپرچونٹی انڈیڈ اگر آپ دیکھنا چاہیں. یہاں پر ایک بات ہے کہ جو لوگ انلیگل تھے ان کو تو فوراً نکال دیا گیا ہے, لیکن جو لوگ لیگل تھے, رجسٹرڈ تھے یہاں پر, ان کو الٹیمیٹم دیا گیا ہے 6 months. اٹ از ناٹ اے شارٹ ٹائم لمٹ. ان کو پورا ٹائم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے کاروبار کو سیٹل کر کے پھر یہاں سے پاکستان سے نکلیں اور اپنے آپ کو اچھی طریقے سے الوداع کریں پاکستان سے. میرے معزز دوستوں سے میں نے ایک سوال کیا تھا کہ یار کرپشن کا طالبان کے ساتھ, TTP کے ساتھ کیا سمبند ہے, مجھے اس کا جواب نہیں ملا. اور دوسری بات, جو گندگی آپ پھیلاتے رہے وہ گندگی وہ صاف کرتے رہے. جو ان رجسٹرڈ تھے یہ آپ کے فلاز ہیں, آپ کو رجسٹر کرنا چاہیے تھا, ان کے فلاز نہیں ہیں. آپ کسی بھی کنٹری میں امیگرینٹ ہو کے جاتے ہیں تو وہاں پہ رجسٹریشن کرنا اس کنٹری کا کام ہے, آپ کا کام نہیں کہ آپ رجسٹریشن کرتے پھریں. اب اگر اس قصے کو تھوڑا پیچھے لے کے جائیں 1947 میں, تو وہاں پہ پاکستان جب بنتے تو ہم کہ وہ مہاجرین بھی غلط ہیں. آپ پھر یہ بھی کہنا اسٹارٹ کر دیں گے کہ وہ بھی غلط ہیں, وہ بھی ایک طرح سے مہاجرین ہیں, تو پھر آپ کہتے ہیں وہ بھی غلط ہیں, جن کو بھی واپس بھیجتے ہیں گھر سے. پاکستان میں صرف رہوں گا اور میرے ساتھ یہ میرے دوست رہیں گے بس. انہوں نے کہا ہے کہ طالبان کی گورنمنٹ اسٹیبلش ہوئی ہے, لیکن میں مزید آپ کو بتا دوں, جب طالبان کی گورنمنٹ 21 میں اسٹیبلش ہوئی ہے تب ریفیوجیز ہمارے کنٹری میں 2 لاکھ زیادہ ہیں. مطلب وہ طالبان کی گورنمنٹ سے خوش نہیں ہیں تب وہ یہاں پہ آ رہے ہیں. اگر وہ گورنمنٹ سے خوش ہوتے تو وہ وہاں پہ رہ رہے ہوتے. جب طالبان گورنمنٹ میں ہیں, پاور میں ہیں, وہاں سے 2 لاکھ لوگ ہمارے پاس آ گئے ہیں, اس وجہ سے کہ وہ اس گورنمنٹ سے خوش نہیں تھے. یہ تو کوئی جواز نہیں کہ اب گورنمنٹ اسٹیبلش ہوگی تو ہم انہیں واپس وہاں پہ دھکیل دیں. بڑی غلط بات ہے یہ. طالبان نے 6 اسٹینڈرڈ سے اوپر بچیوں کے لیے تعلیم بند کر دی ہے, وہ ختم کر دی ہے. وہ بچے یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہی تھی, یہاں پہ لوگ سکولز کو جا رہے تھے. آپ صرف یہاں پہ بیٹھے بیٹھے بات کریں, ذرا اس کمرے سے باہر نکلیں, اس اپنے چھوٹے دماغ کو کھولیں اور یہاں سے باہر نکل کے جا کے دیکھیں ان گھروں میں جہاں پہ کھانے کی 2 وقت کی روٹی نہیں ہے, لیکن بچے سکولز جا رہے ہیں, بچے پڑھ رہے ہیں, بچوں کے پاس خواب ہیں. بچے کہہ رہے ہیں ہم نے پاکستان کا نام روشن کر رہے. بچے یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کابل کے, بچے کہہ رہے ہیں ہم پاکستان کے, یار ہم نے پاکستان کے لیے کچھ کر رہے ہیں. لیکن آپ نے اس بات کو بالکل اگنور کر دیا. پاکستان نے پوری دنیا کے غریبوں کو ٹھیک کرنے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے. کیا پاکستان نے ہی پورے دنیا کے بچوں کو تعلیم دینی ہے, دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے, تعلیم دینی ہے؟ ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں سوچنا ہے. واٹ آر آور پروڈکٹس, جو ہماری آئیڈینٹی ہے, جو ہماری پہچان ہے, جو میرے خون کے بچے ہیں, جو آپ کے خون کے بچے ہیں, جو اس زمین کے بچے ہیں, پاکستانی سرحد کے بچے ہیں. ہمیں ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے, ہمیں ان کو موقع دینے ہیں کہ وہ آگے بڑھیں, وہ اپرچونٹی سے فائدہ اٹھائیں. ہاں میں یہاں پر یہ بات ضرور مانتا ہوں, کچھ ایسے موقع ہیں جہاں پر پاکستانی گورنمنٹ کو پالیسیز کے اندر الٹرنیٹیو آپشن ڈھونڈنے چاہیے, جیسا کہ اب اکانومی کے اندر ان کے لیے آئے گا, اس طریقے سے لیبر فورس کے اندر آئیں گے. تو اس طرح کے کچھ الٹرنیٹیو آپشن میں گورنمنٹ کو دیکھنے چاہیے, اور گورنمنٹ اس کو دیکھنے کی مسلسل کوشش کر رہی ہے. ایک پورا سسٹم بنایا گیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارے پاس سب کا بیڑا ہم نے نہیں اٹھایا ہوا, لیکن پھر ہم ایک بات ہم اور بھی کہتے ہوتے ہیں نا جی کہ پاکستان غزوہ ہند یہ وہ جگہ جہاں سے غزوہ ہند کی فوجیں اٹھیں گی. ہم نے پوری دنیا کا ٹھیکہ لیا ہوتا ہے. ویسے تو جہاں پہ بھی کوئی مسلمانوں کو پرابلم آتی ہے, وہ فلسطین میں ہو, شام میں ہو, لبنان میں ہو, ہمارا دل ان کے لیے افسردہ ہو جاتا ہے. تو پھر یہاں پہ ہمیں کیا تکلیف ہوگی؟ اب یہی فلسطین کا بعد اگر ہمارے ساتھ بارڈر شیئر ہوتا تو کیا ہم فلسطین کو اپنے پاس نہیں آنے دیں گے نا؟ تو سیم کیس آپ افغانستان کے بارے میں بھی سوچیں. انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہمارے بچے نہیں ہیں, جبکہ آپ کا مذہب کہہ رہا ہے, آپ کی ساری تعلیم کہہ رہی ہے, آپ کے شاعر مشرق کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی مسلم امہ ہے وہ ساری کی ساری ایک جسم کی مانند ہے. جب ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو باقی سارا جسم بے چین ہوتا ہے. یہ بات میں نے سمجھانے سے قاصر ہوں, اللہ انہیں ہدایت دے. فیصلہ آپ کی عدالت میں. آپ اپنے فیصلے اور قیمتی رائے ضرور کمنٹ کیجیے گا, میں آپ کا منتظر رہوں گا. فی امان اللہ.